قبر کو گورکن ہاتھ نہیں ہاتھ لگاتا نہیں ہے، لگا سکتا. ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اجازت دی ہے، میں نے کہا جی اس کو کھولیں ہوں. قبر کو. ہوں. کھولا ہے. پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی پوری ٹیم، ڈاکٹر کی ٹیم، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. ہوں. پھر انہوں نے جو بھی پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا وہ کر کے اس کو ایسے ایسے واقع ہم نے قبر کشائی کروانی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے ابھی ہم نے. ہوں. تو وہ تقریباً اس کو 2-3 ماہ ہو گئے تھے فوت ہوئے ہوئے ہوں. اس آدمی کو. السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب اور فیس بک پیج میں. ناظرین، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر قبر کے حوالے سے خبریں وائرل تھیں کہ اس قبر میں آواز آ رہی ہے اور قبر کشائی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھیں. میرے ساتھ آج بشیر صاحب موجود ہیں. بشیر صاحب پچھلے 15 سال سے میانی صاحب قبرستان ہے لاہور کا، اور یہ بہت پرانا قبرستان ہے. اس میں اپنے فرائض بطور ایڈمن آفیسر انجام دے رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر کشائی کیسے کی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اب تک انہوں نے کتنی قبر کشائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. بشیر صاحب، عوام میں بڑی کنفیوژن پائی جا رہی ہے، یہ ذرا آپ نے کنفیوژن کلیئر کرنی ہے. اور جو اب سے کچھ دن پہلے آپ نے ذکر کیا کہ قبر کشائی آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی، وہ کیا معاملہ تھا، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈمن افسر بشیر احمد میرا نام ہے، جو میں 15 سال سے میانی صاحب قبرستان میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. جی. جیسے کہ ارسلان بھائی نے سوال کیا ہے کہ قبر کشائی کے بارے میں، کہ جو قبر کو کوئی کہہ رہا ہے کہ اندر سے آوازیں آ رہے ہیں کہ اس کو کھول دیں، گورکن آئیں اس کو پیسے لیں اور کھول دیں، ایسے ناممکن ہے. اس کا طریقہ کار ہے ایک. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے مجسٹریٹ کے بعد درخواست دینی ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم نے اس کی ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے، یا اندر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں شک ہے کہ یہ اندر زندہ ہے. تو جیسے ان کو لکھ کر دیتے ہیں، پھر وہ جو سا جج صاحب جو سے ہیں مجسٹریٹ صاحب، وہ اس کا آرڈر دیں گے. تو وہ پھر آ کر ہم اس متعلقہ جو تھانہ ہوتا ہے، ہم اس کی پولیس کو بھی بلاتے ہیں، جی. وہ بھی ساتھ میں آتی ہے، اور اس کے بعد اس کی قبر کشائی کر کے ان کا جو بھی کام ہوتا ہے پھر ہم کرواتے ہیں. جیسے پوسٹ مارٹم ہو گیا، ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا، جی. یا ویسے ہی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اندر ہمارا جو لواحقین ہیں وہ اندر وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ایسے ہوا تھا جی. کہ کچھ لڑکے میرے پاس آ رہے تھے، ان کے والد بھی آیا کہ ہمارے روز میری والدہ میرے خواب میں آ رہی ہیں کہ میں زندہ ہوں مجھے نکالو، میں زندہ ہوں مجھے نکالو. تو میں نے کہا بھائی جو فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے اندر چلا گیا، اگر جو سلیب پہ پڑ گئی تو زندہ بھی آدمی مر جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ. تو میں نے کہا بھائی آپ ایسے کریں، آپ جائیں مجسٹریٹ کے پاس، وہاں سے آرڈر لے کر آئیں. ان کے اپنے رشتہ دار وکیل تھے، انہوں نے ساری کارسپینڈنگ کی ہے اور وہ آرڈر لے کر وہ آ گئے ہیں یہاں پر. تو میں نے ان کی قبر کشائی کروائی اسی علاقے میانی صاحب قبرستان میں. تو بہرحال یہ ایک قسم بے حرمتی ہوتی ہے، نہیں دینا جی. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کو ہم نے فاش کرنا ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں، یہ آپ بھی سن لیجیے، اللہ کے رازوں میں سے ہم نے ایک راز فاش کرنا ہاں جی، ہوتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں نے پھر وہ گورکن کو بلایا، میں نے کہا جی آپ اس قبر کو ذرا کھولیں. انہوں نے مٹی ہٹائی، مٹی ہٹا کر ہم نے سلیب اٹھا کر اس کو دکھایا. میں نے کہا وہ دیکھ لو. میں کہا یہ اچھی بات نہیں تھی، آپ کی والدہ ہیں جو بھی ہیں وہ آرام سے سوئی ہوئی ہیں، اور وہ 1 مہینے کے بعد ہم نے اس کو کھولا تھا اور وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھیں، ویسے ہی تر و تازہ بس چہرہ. تر و تازہ. میں کہا وہ ان کو کچھ یعنی کہ زندہ نہیں ہے، وہ فوت. ایک دفعہ پھر غور سے دیکھ لو. 2 ماہ بعد قبر کشائی. ہاں جی، ہاں جی. میں نے کہا پھر غور سے دیکھ لو ایک دفعہ. پھر آپ کہہ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں، یہ آپ کا شک اور وہم ہے یہ، باقی اور کچھ ایسی بات نہیں ہے. اور جیسے کر کے 5 منٹ کا میں نے ٹائم دیا صرف ان کو، اور فوراً پھر میں نے سلیب رکھ کر اوپر مٹی ڈال کر اس کو بند کر کے اس کو اچھی طرح اس کو لپائی شپائی کروا کر اپنی نگرانی میں پھر میں واپس ادھر آیا ہوں. اچھا، اس دوران آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ کتنا عملہ کھڑا ہوا تھا؟ اور آپ نے ذکر کیا مجسٹریٹ اور پولیس، یہ سارے لوگ بھی تھے؟ ہاں نہیں، یہ جو واقعہ تھا یہاں پہ صرف پولیس وغیرہ تھی اور جو لواحقین تھے ان کے اور محلے دار تھے یہ کھڑے تھے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور تھا واقعہ ابھی 1 ماہ پہلے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے زہر دے کے مار دیا، اس کی بیوی نے. تو انہوں نے پھر عدالت میں وہاں پہ آرڈر دیا، مجسٹریٹ کو درخواست دی ہے کہ ایسے ایسے واقعہ ہم نے قبر کشائی کروانی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے ابھی ہم نے. تو وہ تقریباً اس کو 2-3 ماہ ہو گئے تھے فوت ہوئے ہوئے اس آدمی کو. انہوں نے پھر وہ مجسٹریٹ صاحب خود یہاں پر آئے، میانی صاحب قبرستان میں آن دا اسپاٹ آئے. آن دا اسپاٹ آئے ہیں وہ. تو ان کے ساتھ پورا عملہ تھا، پولیس بھی تھی، مزنگ تھانے کی پولیس بھی تھی، اور میں خود ایڈمنسٹریٹر تھا، میں موجود تھا. میں نے پھر اجازت دی ہے، کیونکہ میری اجازت کے بغیر وہ
कब्र को गोरकन हाथ नहीं लगाता हाथ है, नहीं लगा सकते। हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है। फिर मैंने इजाज़त दी है, मैंने कहा जी इसको खोलें कब्र को, खोला है। फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, डॉक्टर की टीम, डॉक्टर भी बैठे हुए थे वहाँ पर। फिर उन्होंने जो भी पोस्टमार्टम उन्होंने किया वो करके उसको ले गए हैं। ऐसे नहीं है कि आप खुद आएँ और कब्र को खोल लें और वो चले जाएँ, ये ऐसे नहीं है मुमकिन। ये तरीक़ाकार गलत है। ये ऐसे करेंगे तो आप इसके मुजरिम होंगे और उसके आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी इनके बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल। जी। आप अगले जहान जाके भी इसका जो है वो देना पड़ेगा। आपने जिक्र किया कि अल्लाह के राज़ों में से एक राज जो है। जी, जी। अच्छा, पिछले दिनों ना लाहौर चुंग में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। एक शख्स को दफन किया गया। वो शख्स, उसकी उम्र थी 24 से 25 साल, शब्बीर उसका नाम था। और कुछ दिनों बाद उनकी वालिदा गईं, उन्होंने कहा जी हमें ख्वाब में, उनका भाई गया जो कि थोड़ा सा गूंगा बहरा था, और उसने जब कोई हाथ रखा तो कुछ धमक की आवाज़ या कुछ इस तरह का मामला था। और उसके बाद वहाँ पे इलाका मकीन काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए, 500-600 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जाके हाथ रखने शुरू कर दिए कि जी हमें नीचे से आवाज़ें आती हैं, हमें ये फ़लाना मामला है और ये वो। तो उसे बड़ा ना एक बड़ा मुअम्मा बनाया गया, उसे हल करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि आवाम को हकीकत नहीं दिखाई गई। उसको मज़ीद जो है वो उसमें आप कह लीजिए कि बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल, और लोगों ने हमसे सवाल किए कि जी वो ज़िंदा था, लोगों ने खुदाई नहीं की, लोगों ने खुद नहीं जाके देखा। तो ये ज़रा नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड करें, नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि इसका आपने प्रॉपर तरीक़ेकार पहले बता दिया है कि माजी में अब तक कितनी कब्र कुशाइयाँ आपने देखी? देखेंगे तकरीबन बेशुमार, यहाँ पर बेशुमार इनके मैंने डीएनए टेस्ट करवाए हैं, जिनके मैंने पोस्टमार्टम करवाए हैं। एक मॉडल अबीरा थी जो कत्ल हो गई थी, जो लवार्स वहाँ पर वो शेरकोट के टर्मिनल से वो शूट केस के अंदर लेके जा रहे थे तो वो पकड़े गए, तो वो वही लवारसों में दफन हो गई थी यहाँ। उसको भी मैंने तकरीबन कोई 4 माह हो गए थे दफन हुए हुए। वो रहने वाले सियालकोट के थे। उन्होंने कहा जी वो भी ऑर्डर लाए, मजिस्ट्रेट आए, वकील आए, सब पूरा जो कार्रवाई होती है सरकारी तौर पर पूरी कार्रवाई को अडेप्ट किया उन्होंने। और फिर उनके जो कब्र खोली है, उन्होंने कहा था हमने यहाँ से लेकर जाना है यहाँ से उसको, तो खोल कर तो जो उनकी बाकियात थी हमने ताबूत में रखवा कर उनके हवाले कर दिए, बाकायदा उनसे सिग्नेचर लिए हैं, सब कुछ करके उनके हवाले कर दिए हैं। ऐसे भी होता है कि लोग लवारसों में आ जाते हैं, अननोन लोग होते हैं जो उनसे बाद में वारसान आ जाते हैं। कई तो कहते हैं कि ठीक है अपनी जगह पर आ गया, अल्लाह का माल था यहाँ पर आ गया। कई कहते हैं नहीं, हमने अपने आबाओ अजदाद के साथ लेके जाना है, दूसरे गांव में लेके जाना है। तो ये कार्रवाई करके बशीर साहब ने काफ़ी वाक़यात बताए। एक और वाक़या पेश आया, वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 15 साल से इनके पास इस कब्रिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और वो भी वाक़या इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ख़ातून थी, वो कहती थी कि मेरे खामद मुझे ख्वाब में आते हैं, उन्हें ताबूत में दफनाया गया था। तो वो कहते हैं ये ताबूत का जो है वो ढक्कन खोल दिया जाए, तो वो इनसे वो मामला पूछते हैं। बशीर साहब वो क्या मामला था? जी ऐसे है ना कि आज से कोई मेरे ख्याल काफ़ी देर हो गई, 4-5 साल हो गए हैं इस बात को। तो ये डिफेंस से वो आई थी बॉडी, वो बंदा जो था अमेरिका में कहीं एक्सीडेंट से फौत हो गया था, तो वो ताबूत के अंदर ही आया था। तो दफन करने के 3 महीने के बाद वो लेडीज़ मेरे पास आई हैं, कहने जी मेरे ख्वाब में बार बार आ रहे हैं मेरे खामद कि मैं तंग हूँ, मेरा ताबूत का जो ढक्कन है उसको उतार दिया जाए। तो मैंने कहा बीबी ऐसी बात कुछ नहीं है, यहाँ बेशुमार हैं जो ताबूत के अंदर दफन है, तो आपको वैसे वहम है, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई हैं। मैंने कहा बीबी ऐसे तो नहीं होगा, आप जाएं फिर जाके अदालत से ऑर्डर लेकर आएँ। तो उन्होंने पूरी फिर कार्रवाई की इस तरह 4-5 साल पहले, वहाँ से वो ऑर्डर लेकर आई हैं कि सिर्फ इसका ढक्कन उतारना है, बाकी उसको वैसे ही छोड़ दफन कर देना है इसको। तो फिर ऐसी फिर हमने पूरी जो कार्रवाई होती है पुलिस के साथ, कब्र खोली, गोरकन को बुलाया, खोला, तो उसके ऊपर ढक्कन था, तो उसका वो ढक्कन हमने उसका निकाला है। 3 महीने हो गए होंगे गलबन। 3 महीने के बाद वो ढक्कन उसको खोल कर ढक्कन उसको बाहर, बीबी को आगे नहीं आने दिया कि आप कब्र में आगे देखें, आगे नहीं, बीबी आप खड़े हो जाए पीछे, आपके रिश्तेदार जितने पीछे खड़े हो जाएँ, यहाँ सिर्फ हम खड़े होंगे या पुलिस वाले होंगे, वो ही होंगे बस। उसका ढक्कन जो उसके नट वगैरह लगे हुए थे, हमने उसको खोल कर कीले वगैरह उखाड़ कर वो ढक्कन उसका बाहर कर दिया, और उसको फिर उसी तरह फ़ौरन दफन कर दिया उसके ऊपर स्लैब डालकर। तो बीबी को दिखा दिया कि बीबी ये देख लें, ये ढक्कन हमने निकाल दिया, इसी कब्र से निकाल रहे हैं। तो वो फिर मुतमिन हो गई थी। उसके बाद फिर वो
میرے پاس، مطمئن ہو گئی تھی، ذہنی سکون مل گیا. سکون مل گیا. پھر وہ دوبارہ یعنی کہ اس کیس کے سلسلے میں نہیں آئی، ویسے آتی رہی ہیں وہ. اچھا آخر میں نا لوگوں کو پیغام دے دیں. ہمارے کچھ چند پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو بھی اس طرح کی باتوں پہ جو ہے یقین کر لیتے ہیں یا سنی سنائی لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ تو جو ہے ایک عرصے سے منسلک ہیں ان چیزوں سے. لوگوں کو کوئی پیغام دے دیں پلیز. دیکھیں یہ جو آدمی ایک دفعہ فوت ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں گے زندہ آدمی کو آپ سلیب اس میں قبر میں دفن کر کے دیکھ لیں، اس میں سلیب پہ ڈال کو مٹی سے اس کو بند کر دیں، زندہ آدمی مر جائے گا. تو جو آدمی کو مرے ہوئے کو ہم دفن کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے زندہ کئی لوگ ہوگا؟ نا سوال اٹھا دیتے ہیں، جیسے کہ وہ شبیر کی قبر پہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ کوما میں تھا اور پھر مر گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آوازیں شروع ہو گئی. نہیں، یہ بس یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، غلط فہمی ہے. یہ ویسے پھیلایا ہوا ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ویسے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتا دیتا ہوں. جی جی. تو ایک چھوٹا بچہ تھا، تقریباً کوئی 3-4 سال کا بچہ تھا. اس کو دفن کرنے کے لیے میانی صاحب میں آئے ہیں. وہ بھی اس واقعے کو بھی 6-7 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے نہلایا دھلایا، جنازہ کیا، جو بھی کیا سب کچھ کر کے انہوں نے جب قبر کے اندر لٹا دیا نا اس کو کفن کے ساتھ، ابھی سلیب نہیں ڈالی تھی، ابھی باتیں کر رہے تھے سب کھڑے ہوئے، تو وہ اس کی پیروں میں سے اس کے نا حرکت شروع ہو گئی. یہ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے. یہ واقعہ 3-4 سال کا بچہ تھا وہ. تو وہ وہ کہنے لگا، اس کا باپ جو اس کا چاچا تھا اس کا کہنے لگا یہ اندر کوئی نیولا چلا گیا اس کے اندر، یہ اس کا وہ ہل رہا ہے کپڑا. تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ پھر ہل رہا تھا، اس کے پیروں سے ہل رہا تھا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی اس کو دفن نہیں کیا تھا، ابھی صرف اس کے اندر لحد میں ہم نے لٹایا تھا اس کو. تو اس کا باپ نے فوراً اترا ہے نیچے، اترا تو اس کو کھولا کفن، جب اس کو ڈرا اس کو چہرہ دیکھا تو وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا. اس نے اسی طرح اس کو چھیلے سے لگایا بچے کو، اور وہ ننگے پاؤں بھاگا ہے وہ باہر کی طرف. پھر وہاں پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سیدھا گنگا نام لے کر گیا، اس کو ڈرش پہ بھی لگائی. وہ بچہ سٹیبل ہو گیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا. اللہ کی طرف سے اس طرح کے جس نے بچنا ہوتا ہے وہ معجزات. ہاں جی، یہ سچا واقعہ جو میانی صاحب کا ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ یہاں پہ میانی صاحب میں ہوا ہے یہ واقعہ. بہت شکریہ جی. بشیر صاحب نے وہ باتیں کی ہیں، وہ باتیں اور وہ معلومات انفارمیشن سے بھرپور، اور جو واقعات ان کی سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں، وہ ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی. اور انہوں نے ایک بات، بہت اچھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے نا، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہم کسی طور بھی دخل اندازی جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.